یہ تو کیا ہوگا سر نے، واجد معاویہ صاحب نے، کہ اس سمسٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے علم الدعوہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر علم الدعوہ کے ذیل میں جدل کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو علم الدعوہ کے حوالے سے ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گروپ میں شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ آپ میں سے کس کس صاحب نے اس کو دیکھ لیا؟ واٹس ایپ گروپ دیکھا ہے آپ حضرات نے اپنا؟ ہاں جی جی آپ بھیج جی دیں۔ استاد محترم۔ اچھا جی، اچھا۔ ہاں ابھی میں دیکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے کافی ساروں نے بنات والے گروپ میں بہت سے بندوں نے دیکھا ہوا ہے اس کو، تین چار نے، اور بنین والوں کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ان میں سے بھی کافی ساروں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ہم نے جو ابھی اس سیمسٹر میں پڑھنا ہے اس میں ہمارے سامنے دعوت کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں جس کو ہم اس سیمسٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے علم الدعوہ کا لغوی اصطلاحی مفہوم۔ دعوت اور علم الدعوہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، اہمیت دعوت پہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تیسرے ہفتے یعنی ہماری کلاس ہوگی دائی کے اوصاف۔ ان اوصاف کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا: اخلاقی اوصاف، بدنی اوصاف، سماجی اوصاف۔ پھر آئیں گے دعوت کے اصول قرآن حکیم کی روشنی میں، اس میں ہم وہ آیت پڑھیں گے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس میں مجادلہ کی بات ہے لیکن ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، مجادلہ کو ہم انشاءاللہ بعد میں آگے جا کے آخر میں مستقل پڑھیں گے۔ اس کے بعد تاریخ دعوت آئے گی۔ تاریخ دعوت میں نے یہاں پہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی، عہد نبوی سے پہلے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے انبیاء کرام کی دعوت کو، پھر عہد نبوی کو پڑھیں گے، یعنی عہد نبوی سے پہلے دیگر انبیاء کو، پھر عہد نبوی کو۔ پھر دعوت کے اسالیب خصوصاً سیرت طیبہ کی روشنی میں حضرت کی زندگی سے دعوت کے نمونے، انبیاء کی زندگی سے دعوت کے نمونے، یہ پہلے انشاءاللہ آ جائے گا، وہیں پہ ساتھ ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کی زندگیوں سے دعوت کے نمونے، پھر دائی کے اوصاف ایک دفعہ دوبارہ ہم پڑھ لیں گے، اقسام دعوت انفرادی، اجتماعی اور فقہی مسائل کے اندر، پھر وسائل دعوت، اور آخر میں دعوت کے حوالے دعوت ہم پڑھیں گے یہ ہے علم مجادلہ، کہ اسلام پہ جو مختلف لوگوں کے اعتراضات ہیں، اپنوں کے غیروں کے، ان اعتراضات کا ہم جواب کس طرح سے دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کیا رکھنا ہوگا۔ اس میں یہ چیزیں تین لکھی ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑا مزید پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ پھر میادین دعوت، کہ دعوت کے کون کون سے میدان ہیں۔ یوں ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا، اسی میادین دعوت ہی کے اندر دعوت کے چیلنج وغیرہ اور یہ چیزیں آئیں گی۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ جو آخر میں لکھا ہے نا، مطالعہ سورہ نور، سورہ حامیم سجدہ، سورہ یوسف، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل اینڈ پہ جا کے ان صورتوں کو پڑھیں گے، نہیں، بلکہ ان صورتوں کو ان کے ساتھ دیگر بھی قرآن مجید سے مختلف مقامات کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ جو اوپر ہمارے پاس عنوانات ہیں، ان عنوانات میں ضمناً جہاں بات آئے گی وہاں پہ ہم قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید کا متعلقہ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو ہے مختصر سا تعارف کو اس کا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کی بات جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو میں نے ایک کورس آؤٹ لائن آپ کو بھیجی ہے یہ حتمی نہیں ہے، موقع محل کے مطابق میں بھی اس میں کمی بیشی کر لوں گا، آپ لوگوں کو بھی جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں کمی بیشی اضافہ یا کچھ چیزیں بیچ میں سے کم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اب ہم
اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جی۔ آج کا ہمارا موضوع اس ترتیب کے مطابق کیا بنے گا؟ جی حضرات کرام، سب سے پہلا ہمارا عنوان ہے دعوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ پھر بات آئے گی دعوت کی اہمیت پہ۔ تو دعوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو آپ احباب بتائیے، لغت میں دعوت کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے کا اسلوب میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ لیکچر میتھڈ مجھے پسند نہیں ہے۔ مل جل کے پڑھیں گے تو وہ ہمیں بات فائدہ رہے گی اور زیادہ مفید ہوگی۔ تو آپ بتائیں کہ دعوت لغت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ لغوی تعریف کون کون کہہ سکتا ہے جی؟ لغوی معنی جی، ایک معنی لکھا صفیہ نور صاحبہ نے، بولانا جی، اور معنی؟ دعوت کے مطلب کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی الدعوہ یعنی طلب کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا، جیسے دعا فلان الی الصلاۃ۔ اسی طرح اس کا معنی ندا اور طلب و رغبت دلانے کے مفہوم میں بھی یہ معنی آتا ہے۔ جی ہاں بتایا جی، لائبہ نور نے بھی لکھ دیا بلانا، پکارنا، کسی کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا یا دعوت دینا، یہ لغوی معنی ہیں۔ اچھا، ان لغوی معنی، یہ لغوی معنی ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ کوئی اس کے حوالے سے آپ کے نظر میں کوئی آیات، کوئی احادیث کچھ ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کوئی بتا دے، کسی کے ذہن میں کوئی ایسی آیت، کوئی حدیث ہو جس میں یہ لفظ دعوت لغوی معنی میں استعمال ہوا، تو وہ بھی کوئی صاحب بتا دے۔ جی معروف حدیث ہیں، اپنے تھوڑا سا ذہن پہ ذہن کو متوجہ کریں، ذہن پہ دباؤ ڈالیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق کیا ہے جی؟ آزاد بولتے نہیں؟ لگتا ہے کہ کچھ احباب کہیں تلاش کر رہے ہیں، اس لیے ذرا خاموش ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ستون، اس کے اندر ایک حق کیا ہے کہ جب وہ اس کی دعوت کرے تو فاجب ہو، اس کی دعوت کو وہ قبول کرے۔ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ اچھا، ایسے ہی دعا کا ایک لفظی معنی اللہ کو پکارنا، عبادت کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ۔ تو اس کے اندر اس کا معنی کیا ہوگا کہ دعوت عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، تو یہ بھی لغوی معنی ہے۔ اور معنی بتاتے جائیں، کوئی حدیث اس کے حوالے سے بتائے نا جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ دعوت کا لغوی معنی یہ ہے۔ بد دعا کے معنی میں بھی لفظ دعوت استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید نے حدیث ایک ہے، کیا ہے؟ حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو۔ تو یہاں پہ یہ بد دعا کے معنی میں استعمال ہوا۔ اخباب آج بالکل کچھ خاموش سے ہیں، بتا نہیں گئے، ساتھ ساتھ چل نہیں گئے۔ اچھا، دعا کے معنی میں ہوتا ہے جاہلیت کی پکار، ایک دوسرے کو جو قبیلوں کے نام پہ بلاتے تھے،
اس کے لیے بھی یہ لفظ دعا، دعوت بولا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ دعوی جاہلیت یہ درست نہیں ہے۔ قتال کے لیے جو بلایا جاتا تھا دعوت، اس کے لیے دعوت قتال کے لیے بھی لفظ دعا، دعا بولا جاتا تھا۔ مراد اس سب سے یہی ہے۔ اذان کے لیے بھی لفظ دعا بولا جاتا ہے، پکارنا۔ اذان کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ ہم اس میں دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان ساری احادیث کا سے ہمارے سامنے حاصل یہ آتا ہے کہ دعا، دعوت طعام و ضیافت اس لفظ میں بولا جاتا ہے، دعا اور مناجات کے لفظ میں بولا جاتا ہے، پکار اور ندا کے لیے بولا جاتا ہے، مدد کے لیے آواز دینا اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے، عمومی بلانے اور طلب کرنے کے معنی میں بھی دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور دعوت کسی خاص کام، مذہب، کسی نظریے کی طرف بلانے کے لیے بھی لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی معنی بلانا، طلب کرنا، جو خاص اصطلاح میں آگے پھر چلا گیا جب اس کو ہم نے دعوت دین کہا، تو پھر یہ خاص اصطلاحی معنی بن گیا کہ دعوت سے مراد کیا ہے، کہ دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا۔ یہ اس کے لیے پھر ایک اصطلاحی مفہوم میں آ گیا۔ اچھا، اب دعوت کی اصطلاحی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ لغوی تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی، اصطلاحی تعریف دعوت کی کیا ہے جی؟ قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ کے بعد جو اہل علم نے دعوت کی اصطلاحی تعریف متعین کی ہے، اس سے مراد یعنی دعوت الی الدین کے معنی میں ہدایت، نصیحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ذکر، شہادت علی الناس، اظہار دین جیسی قرآنی اصطلاحات ذکر ہوئیں، اور ان سب کے معنی میں دین کی باتوں کو لوگوں کے سامنے اہتمام، وقار و حکمت کے ساتھ پیش کرنا کہ لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز و سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لے۔ یعنی قرآن مجید اور حدیث کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو لفظ دعوت یا دعوت کے جو مترادفات استعمال ہوئے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ دعوت کا مفہوم متعین ہم کر سکتے ہیں کہ دین کو لوگوں کے سامنے اس اہتمام اور اس حکمت کے ساتھ پیش کرنا کو اسے اپنے لیے اعزاز و سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیں، یہ دعوت ہے۔ اچھا، ہم مختلف مفکرین کو اگر دیکھیں تو انہوں نے اس کی پھر جو خاص اصطلاحی الفاظ کے ساتھ تعریف کی ہے، وہ تعریفیں اور اصطلاحی الفاظ ہے کہ اپنی جگہ ایک بڑا معنی رکھتے ہیں۔ میں نے گروپ میں کچھ دو تین تعریفیں آپ حضرات کو بھیجی تھیں، تو آپ ذرا گروپ کو پڑھ کے اس میں سے کچھ وہ بتائیں کہ وہ تعریفیں کیا ہیں، ان کا ماحصل کیا بنتا ہے۔ جی، واٹس ایپ گروپ میں نے بھیجی ہوئی ہیں، وہاں سے ذرا بتائیے آپ حضرات۔ ہاں جی، یہ لائبہ نور نے دعوت کی اصطلاحی تعریف بڑی اچھی لکھی۔ اور کوئی بھی بتائیں جی، باقی حضرات کو گروپ کو دیکھیں، اس میں میں نے دو تین تعریفیں بھیجی ہوئی ہیں، واٹس ایپ گروپ میں دونوں کے گروپ میں بھیجی ہیں۔ جی، ملی کسی کو؟ اصطلاح میں دعوت کس کو کہا جاتا ہے؟
شیخ علی محفوظ ایک عرب اسکالر ہیں، انہوں نے کہا الدعوت حث الناس علی الخیر والہدا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر لیفوز الناس بسعادت العاجل والآجل، یعنی دعوت لوگوں کو بلائی اور ہدایت کی طرف بلانا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ یہ انہوں نے اس کی اصطلاحی تعریف کی۔ ڈاکٹر احمد غلوش ایک عرب عالم ہیں، ان کی علم الدعوہ پہ ایک مستقل کتاب ہے، انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا الدعوۃ العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس إلى الإسلام بما هو من عقیدة وشریعة وأخلاق، یعنی دعوت وہ علم جس کے ذریعے مختلف فنی کوششوں کو جانا جاتا ہے جو لوگوں تک اسلام کو اس کی عقیدہ، شریعت اور اخلاق کے ساتھ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر رؤف شلبی کہتے ہیں کہ ہی الحرکت الاسلامیہ فی جانبیہ النظری والتطبیقی من حیث ہی حرکت بناء للدولة الاسلامیہ ومن حیث ہی دفاع عن استمرار وجودها۔ یہ ڈاکٹر رؤف شلبی کی جو تعریف ہے یہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے دعوت کو محض بلانے تک نہیں رکھا، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ دعوت ایک اسلامی تحریک ہے، یا الحرکت الاسلامیہ فی جانبیہ النظری والتطبیقی، جو نظری اور عملی دونوں پہلوؤں میں ہے، من حیث ہی حرکت بناء للدولة الاسلامیہ، کہ جہاں یہ اسلامی ریاست کی تعمیر کی تحریک ہے، وَمِنْ حَيْثُ هِيَ دِفَاعٌ عَنْ اسْتِمْرَارِ وُجُودِهَا، وہیں یہ اس کے وجود کے تسلسل کا دفاع بھی ہے۔ تو یہ تعریف آپ احباب اس پہ ذرا غور کریں، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں جو ڈاکٹر رؤف کی تعریف ہے، ہی الحرکت الاسلامیہ فی جانبیہ النظری والتطبیقی، یہ تحریک اسلامی ہے عملی اور نظری دونوں پہلوؤں سے، اس حیثیت سے کہ یہ ایک طرف بنیاد ہے، ذریعہ ہے ریاست اسلامیہ کے قیام کا۔ آپ اس کو ریاست اسلامیہ سے عام عمومی معنی میں لیتے ہوئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے قیام کا یہ ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کے دفاع اور اس کو باقی رکھنے کے تسلسل کا ایک جو ہے دفاع کا ذریعہ بھی دعوت ہی ہے، کہ دعوت ہی کے ذریعے معاشرہ قائم بھی ہوتا ہے، بعد میں معاشرے کا تحفظ اور دفاع میں بھی دعوت کی بڑی بنیادی اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہ ڈاکٹر رؤف شلبی کی تعریف ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس تعریف کو آپ لوگ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس پہ کچھ ہم بحث کریں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ہم آپس کی بحث سے پہلے علم الدعوہ، یہ تو دعوت کی بات تھی نا، علم الدعوہ کو پڑھ لیتے ہیں کہ علم الدعوہ کیا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اس دین کی طرف اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ بلانا۔ اب وہ جو حکمت ہے اس کے لیے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، جو طریقے ہیں، یہ جس فن میں سمجھے جاتے ہیں اس فن کو علم الدعوہ کہا جاتا ہے، یعنی
السلام علیکم مزمل بھائی، کلاس مکمل ہو گئی ہے یا نیٹ ورک کی وجہ سے؟ نہیں شیخ، کلاس ابھی مکمل نہیں ہوئی اور ساجی لیفٹ کر گئے، شاید وہاں لائٹ چلی گئی یا نیٹ کا کوئی ایشو ہو، اچھا 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 اچھا، کلاس ابھی مکمل نہیں چلے میں رابطہ کرتا ہوں۔ ہوا۔ جی ٹھیک ہے شیخ۔ اچھا جی، بہت معذرت، درمیان میں ہماری بجلی چلی گئی جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا میں۔ تو ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ آواز آ رہی جی، تو ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ دعوت کی، علم الدعوہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے دعوت کی تعریف پڑھی، اب ہے علم الدعوہ۔ علم الدعوہ بطور فن کے کیا ہے؟ تو علم الدعوہ وہ علم ہے جس میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے اصول، طریقے، حکمتیں، دائی کی ذمہ داریاں، اور جن کو بلایا جا رہا ہے ان کی نفسیات کا مطالعہ، اور پھر دعوت کے نتائج و اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بطور فن اس علم میں جو جو چیزیں آئیں گی دعوت کے لیے وہ ساری اس کا حصہ ہوں گی، کہ اس کا سیکھنا، سیکھ کے اس کے مطابق کام کرنا۔ تو میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ابو الفتح بیانونی نے جو علم الدعوہ کی تعریف کی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ علم الدعوہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ان کی یہ تعریف، المدخل الى علم الدعوہ میں انہوں نے کہا، ہوا مجموعۃ القواعد والاصول التي يتوسل بها الى تبلیغ الاسلام للناس وتعلیمہ وتطبیقہ۔ یعنی یہ وہ قواعد اور ان قواعد اور اصولوں کا مجموعہ ہے جن قواعد اور اصولوں کے ذریعے لوگوں تک اسلام کو پہنچایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر علم الدعوہ میں دعوت کی تعریف، اصول، مناہج، اسالیب، وسائل، مشکلات وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے قریب کے ایک بڑے عالم بزرگ تھے، مولانا محمد الیاس دہلوی۔ انہوں نے، ان کے ملفوظات میں اس حوالے سے بڑی عمدہ چیزیں ہیں، آپ کو ملیں گی وہاں پہ، کہ دعوت کیا چیز ہے، دعوت کس طرح سے دی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ اس کو، ان کے بات کو شیئر کیا ہوا ہے گروپ میں۔ کہتے ہیں جی، تبلیغ کے لیے کچھ ارکان اور کچھ شرائط ہیں، جس قدر ان کی رعایتیں صحیح ہوں گی تو اس میں اس قدر خدا کی خدائی کا تماشا دیکھیں گے کہ بس ان کا کیا ذکر کیا جائے۔ یعنی وہ جو ارکان اور شرائط ہیں اور جو اس کے آداب ہیں، یہی علم الدعوہ ہے۔ دعوت کے ارکان، شرائط، آداب، یہ وہی ساری فنی باتیں جو ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہو جائیں گی علم الدعوہ کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو ڈاکٹر رؤف شلبی کی تعریف ہے اس کو آپ حضرات نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ حضرات کچھ کہیں، کچھ ہمارا اس پہ مذاکرہ ہو جائے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ ظاہر کہ وہ ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی ہم اس کو ذرا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو کا آپ حضرات جائزہ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر رؤف شلبی کی تعریف۔
जी। बताएं जी हजरत, इसको मैं आपके साथ चलें दोबारा शेयर करता हूँ उनकी तारीफ को बमारूद तर्जमा। ये पढ़े इसको, फिर इस पे तबसरा करें कि ये बात उनकी किस हद तक ठीक है। जी मुजम्मल भाई, आप कुछ इब्तिदा करें ताकि फिर बाकी लोगों को भी बोलने का हौसला हो। हाँ जी। ये सफिया नूर ने अच्छा लिखा कि नज़ीर और अमली दोनों चीजें मुअस्सर होती हैं, खुद से जुड़े लोगों पर बड़ा गहरा असर छोड़ती हैं। जी। तो मुजम्मल भाई, आप जरा इब्तिदा करें, इस तारीफ पे कोई तबसरा करें आप कि ये ठीक है या नहीं। शेख इसमें जो तारीफ है वो मेरे ख्याल से फ़र्द की ज़िंदगी से निकाल के इज्तिमाइयत पर उसको उन्होंने मुनहसर किया है। यानी जी। यानी अच्छा, क्या आप ये, जी, जी 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 बोलिए, फरमाइश है। आप फरमाइए। यानी ये तारीफ दाऊद इस्लामी की एक तहरीक और इज्तिमाई अमल के तौर पर पेश तो करते हैं। और इसमें फिर मजहबी पहलू से उन्होंने मेरे ख्याल से इस्लामी अकायद और अफकार वगैरह की वजाहत शायद इसमें की है। और जो अमली पहलू है उसमें इस्लामी कवानीन और जो इस्लामी अहकाम है उन पर उनके नाफिज करने की मेरे ख्याल से इसमें बात की है। हाँ, ये अच्छा वो है कि इन्होंने दावत के मफहूम को ज्यादा वसी कर दिया है। तो ये मौलाना मुफ्ती मुदस्सर साहब से भी कुछ हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या फरमाते हैं। जी मुदस्सर भाई, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुदस्सर साहब। इसमें शेख एक बात मेरे जहन में और भी आ रही है कि जो नज़ीर और अमली की बात हुई है, नज़ीर में मेरे ख्याल से इस बात की तरफ इशारा किया जाए कि इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद की जाए। और अमली पहलू में मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उसके क़याम के बाद इस्लामी अहकाम और क़वानीन और उनके नफाज और उसके बका और इस्तेहकाम का भी दिफा किया जाए। जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। नजरी से मुराद अकायद हैं, अफकार हैं, अकायद हैं। तो वो बुनियादी अकायद जिनकी तरफ इस्लाम दावत देता है। और अमली से मुराद उन अकायद की बुनियाद पे, उन अफकार की बुनियाद पे जो इंसान जिन अमाल का तकाजा वो अकायद करते हैं इंसान से, वो अमाल शामिल हैं। अब जब अकायद और अमल दोनों आप एक खास सिमत में लेके जाएंगे, तो फिर लाजिम है कि आपका एक अपना मुआशरा बने। और जब वो आपका मुआशरा बनेगा, आपकी सोसाइटी बनेगी, तो उस सोसाइटी को आगे चल के फिर रियासत की भी जरूरत होगी। और फिर यानी ये दावत उस रियासत के लिए बुनियाद बनेगा। इस्लाम ने रियासत कायम करने की इस तरह तरगीब नहीं दी कि आप बाकायदा जो है वो हुसूल हुकूमत की जदोजहद शुरू कर लें। लेकिन यहाँ मुराद ये है कि जब आप एक सोसाइटी कायम करते हैं, एक ख़ास नज़रिए फ़िक्र अमल के लोग एक उस पर जमा होते हैं, तो उनके नज़म इज्तिमाई को बाकी रखने के लिए फिर रियासत की भी ज़रूरत पेश आती है, और ये उसके लिए दावत ही बुनियाद बनती है। यानी तारीख इस्लामी में यहाँ जो बात मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि तारीख इस्लामी में क़याम रियासत के लिए कभी लड़ाई नहीं की गई, बल्कि रियासत कायम होती है दावत के नतीजे में।
हाँ, रियासत के दिफा के लिए फिर जरूरत जहाँ पे दावत की होती है वहां पे जिहाद की भी होती है, लड़ाई की भी होती है, किताल की भी होती है। तो रियासत के दिफा के लिए होती है। बुनियादी रियासत हमेशा दावत ही से कायम होती है। आप देखिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी रियासत के बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि आपकी रियासत दो तरह की है। एक थी रियासत बातिनी और एक थी रियासत ज़ाहिरी। बातनी हुकूमत शाह साहब कहते हैं कि मक्का मुकरमा में कायम हो गई थी। यानी उमूमी तो वो हुकूमत मक्के की सारी सोसाइटी के लिए नहीं थी, लेकिन वो अफराद जो रसूलुल्लाह के साथ जुड़े हुए थे उनके दिलो दिमाग पे रसूलुल्लाह की हुकूमत थी। आप उनको एक खास नज़म के तहत एक तरतीब के साथ चला रहे थे, उन अफराद की तरबियत कर रहे थे। आगे चल के वही अफराद फिर मदीना की जहरी रियासत के इंतजामिया बने, उसके जिम्मेदारान बने। तो इसको शाह साहब ने दो हिस्सों में तकसीम किया और ये दावत ही का नतीजा है। रियासत बातनी भी और ज़ाहिरी भी दोनों दावत के जरिए कायम हुई। आप देखिए जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीना से बैत ले रहे हैं, अहले मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा मदीना जाने से पहले तीन बार मुलाकात हुई। पहली दफा कुछ चंद एक लोग थे जिनके साथ हजरत की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। दोबारा फिर कुछ 12 के लगभग लोग थे। तीसरी दफा फिर कोई 80 82 अफराद थे जो मुसलमान हुए। ये जब तीसरी दफा लोग मुसलमान हुए, इनको दूसरी दफा वाले लोगों के साथ, दूसरी दफा वाले काफिले के साथ हजरत ने मुसब इब्ने उमैर को बतौर मुअल्लिम बना के भेजा, बतौर दाई बना के भेजा। और जब ये तीसरी दफा लोग आए, इन्होंने जब रसूलुल्लाह को मदीना आने की दावत दी, तो इस मौका पे जो हजरत की उनके साथ मामलात हुए, जो शराइत तय हुई, उसके अंदर आप देखें तो आपको रियासत का तस्वर मिलता है। उसके अंदर ये बात है कि हजरत उनसे ये कह रहे हैं कि हजरत की तरफ से हजरत अब्बास ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को मदीना ले जाने का मतलब ये है कि आपने सारे अरब के साथ जंग मोल ली है, तो सबके साथ लड़ाई आपकी होगी, जंग होगी, तो क्या इसके लिए तुम लोग तैयार हो? तो उन्होंने अपनी आमादगी जाहिर की। वहीं पे फिर ये बात हो रही है कि वो रसूलुल्लाह से अंसारे मदीना ये कहते हैं कि हम तो कुर्बानी के लिए तैयार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपको दोबारा मक्का आने का मौका मिले, चांस मिले, तो आप हमें छोड़ के कहीं मक्का ना आ जाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, जब मैं मदीना आ जाऊंगा तो फिर मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा, मैं वापसी फिर नहीं आऊंगा। तो ये वही सारा कुछ जो है वो दावत के नतीजे में हो रहा है। यहाँ पे अभी तक कहीं कोई किताल या कुछ ऐसी चीज नहीं है, दावत है। इस दावत ही के जरिए आगे चल के फिर मदीना में जो कुछ हुआ, उसमें भी रियासत कायम करने में सारा असर दावत का है। तो ये दावत जरिया है, बुनियाद है रियासत के क्याम का। रियासत अगला स्टेप होता है। रियासत से पहले मुआशरे के, इस्लामी मुआशरे के क्याम का जरिया, इस्लामी तहजीब और तमद्दन के क्याम का जरिया दावत है। कि दावत के जरिए वो अफकार, वो नजरियात, वो ख्यालात बनते हैं इंसान के, जो अफकार और नजरियात आगे एक खास सोसाइटी को तश्कील देते हैं, और वही सोसाइटी फिर हुकूमत को, रियासत को तश्कील देती है। और वो रियासत, वो हुकूमत एक खास नजरिए पे कायम रियासत और हुकूमत होती है, जिसके बारे में कुरान हकीम ने सूरह निसा के अंदर तवज्जो दिलाई है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल की बुनियाद पे फैसला करो, और अमानतें तुम जब सुपुर्द करो तो उनके हवाले करो जो अहल हैं, जो जिम्मेदार हैं। यानी वो जो वहां पे फिर सूरह निसा के दूसरे हिस्से में कवानीन दिए गए हैं, उसका सारा बुनियाद हमारे पास दावत है। तो ये जो डॉक्टर रऊफ कह रहे हैं वो इसी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि दावत असल में एक तहरीक है, नजरी भी और तत्बीकी भी, यानी अमली भी और नजरियाती भी।
اس حیثیت سے کہ وہ دولت اسلامیہ، ریاست اسلامیہ کی بنیاد بنتی ہے، اس سے ریاست اسلامیہ قائم ہوتی ہے، اور بعد میں پھر ریاست اسلامیہ کے وجود کا دفاع اور اس کو باقی رکھنا یہ بھی دعوت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دعوت ہی اس کا بنیادی ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو دعوت کی بڑی اہمیت ہے تاریخ اسلامی کے اندر۔ اب اگلا ہمارا عنوان ہے آج کی کلاس میں دعوت کی اہمیت۔ تو دعوت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے جی؟ اس پہ آپ آزاد کیا کہتے ہیں؟ یہ دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا، زمین پہ اپنا نائب بنایا، تو اس کے ساتھ کچھ انسان کو ذمہ داریاں بھی دی، انسان کو عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، اسے محترم بنایا ہے، انہیں خشکی تری میں ہم نے سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت ساری مخلوق، جو ہم نے مخلوق بنائی، اس پہ ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت کس چیز پہ ہے؟ تو اس فضیلت کی بنیاد دعوت ہے، اس فضیلت کی بنیاد وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، خود بھی اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینا، یہ بنیادی مقصد ہے انسان کا۔ تو اس مقصد کو دعوت ہی کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، بغیر دعوت کے جو تخلیق آدم کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا، اور 1 لاکھ سے زائد یا جتنے بھی کم و بیش انبیاء اللہ نے بھیجے، ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، تو وہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ دعوت کی اہمیت ہے۔ اب دعوت کے حوالے سے قرآن حکیم اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ بات آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہمیں بتائیں گے۔ دعوت کے حوالے سے کم از کم 10 سے 15 آیات آپ میں سے ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، یعنی قرآن مجید میں وہ آیات جن میں دعوت کا حکم دیے، دعوت کی بات کی گئی ہے، دعوت کا حکم دیا گیا ہے، یا دائیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ دعوت کا حکم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یا پھر دائی کی صفات ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یا دعوت کو کہیں امت کی ذمہ داری کے طور پہ پیش کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امت کی صفت کے طور پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا دعوت کے آداب و دعوت کے اصول ہیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ ساری جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یا سوسائٹی بنانے میں، مجلس بنانے میں دعوت کی بات ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، نجات کے ذریعے کے طور پہ دعوت کو بیان کیا۔ یہ ساری جو قرآن حکیم میں دعوت کے متعلق آیات ہیں، آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ اگلی کلاس میں کم از کم 10 عنوان اس طرح کے آپ لے کے آئیں جو دعوت کے حوالے سے، دعوت سے متعلق ہیں، جس میں دعوت کا حکم ہو، دائی کے اوصاف ہوں، دعوت کہ دائی کے اوصاف، دعوت کے اوصاف، دعوت کے آداب، دعوت کے اصول و ضابطے، یہ چیزیں جن کے اندر بیان ہوں، یا دعوت کی اہمیت کے طور پہ انبیاء کی ذمہ داری کے طور پہ دعوت کو بیان کیا کہ انبیاء کی یہ ایک ذمہ داری تھی، انبیاء کے جتنے بھی نبی ہیں ان کے یہ قول تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس طرح کے
10 عنوان آپ قائم کریں اور ان عنوانات کے تحت پھر جو جو آیات آپ کو ملتی ہیں وہ آپ ساتھ لے کے آئیں۔ 10 عنوانات، ہر عنوان کے تحت جو آپ کو آیات ملیں دعوت سے متعلق ان کو لے کے آئیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ دعوت ایک شرعی فریضہ ہے اور امت کے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ حکمت، بصیرت، حسن اخلاق، دعوت کے اصول یا انبیاء کا مشن دعوت، یہ ساری باتیں جس کے اندر آ جائیں، اس طرح کا ایک آپ نے مضمون تیار کر کے لانا ہے دعوت کی اہمیت پہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں، اور ایک آپ نے تیار کرنا ہے حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح کہ آپ 10 عنوانات لگائیں اور ان 10 عنوانات کے تحت آپ پھر مختلف حدیثیں لے کے آئیں۔ مثلا عمومی تبلیغ دین کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیہ میں، یہ حدیث ہے، اس کے اوپر آپ عنوان لگا دیں تبلیغ دین کا عمومی حکم۔ پھر اس سے متعلقہ جو جو آپ کو دیگر حدیثیں ملیں وہ بھی اس عنوان کے تحت لکھ لیں، 1 ملے، 2 ملیں، 3 ملیں، 4 ملیں۔ ایسے ہی ایک عنوان ہو سکتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے کے لیے فضیلت، رسول اللہ نے جو حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک۔ تو یہ ایک عنوان آپ کا بن سکتا ہے۔ ایسے ہی دعوت کی طرف بلانے کے لیے یہ اجر، جتنا کوئی کام کرے اس کے برابر اجر اس کو ملے گا جو بلاتا ہے۔ من دل علی کہ کس سے علی خیر فلہ مثل اجر فاعل ہی، اس طرح کا کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں حدیث کے کہ جو کسی نیکی کی طرف بلائے اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت کی زندگی کا مقصد ہی دعوت ہے، انما بعثت معلما۔ اور فضیلت دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور اشاعت علم، اشاعت دین کی ترغیب، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اجر مسلسل دائی کے لیے، من دعا الی ہدن۔ یہ 20 کی حدیث اب میرے ذہن سے نکل گئی کہ جو بندہ بھی ہدایت کی طرف بلائے تو جب تک اس کی پیروی میں لوگ اس پہ کام کرتے رہیں گے اس کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کہ آپ 10 عنوان قائم کر لیں اور اس کے تحت حدیثیں لے کر آئیں، تو 10 عنوان آیات سے اور 10 ہی عنوان حدیث سے بھی آپ لکھیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے، یہاں لا کر پیش کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی گی احباب کرام جو کام دیا ہے؟ جی شیخ سمجھ آ گئی۔ جی بولتے نہیں؟ جی شیخ سمجھ آ گئی، انشاءاللہ ہم کام کریں گے اس پر۔ آ گئی ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ تو پھر بس نہیں، ایک عنوان میں نہ لکھیں، الگ لکھیں گے تو زیادہ کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا نا بعد میں۔ بھلے آپ اپنے آرٹیکل جب بنائیں تو پھر دونوں کو اکٹھا کر لیں، ایک ہی عنوان میں آئے تو حدیث پھر لکھ لیں۔ ابھی جو یہاں پہ اگلے ہفتے آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے تو اس میں ذرا الگ الگ لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے مطالعے کی وسعت کتنی ہے۔ یہ کتابیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں وہ آپ کو نیٹ سے ساری مل جائیں گی، کچھ میں بھی بیچ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جی یہ کتابیں میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، جو جو میرے پاس موجود ہیں لیپ ٹاپ میں وہ میں بھیج دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی احباب، آج کے دن کے لیے اتنا ہی۔ تو پھر اگلے ہفتے جب آپ کام لے آئیں گے پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری کلاس پھر لمبی ہوا کرے گی، جتنا وقت آپ چاہیں گے اتنا ٹائم لگا کرے گا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بس پڑھ کے آئیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔